تو ان 12 حضرات نے ایمان قبول کیا، بیعت کی، وعدہ کیا کہ آئندہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی جو بھی وہاں رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے۔ تو انہوں نے اس قسم کا وعدہ بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ایک معلم دیجئے، استاد دیجئے جو وہاں جا کر ہمیں سبق پڑھائے، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم استاد بنا کر بھیجا کہ جاؤ یثرب والوں کو جا کر اللہ کے قرآن کی تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، دین پہ عمل کرو، نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یثرب کی سرزمین پر آ گئے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے، بیعت کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر پیش کیا کہ میرا گھر اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے، یہاں آ کر آپ پڑھائیے، لوگ آئیں گے آپ سے دین سیکھیں گے، دین پہ عمل ہوگا۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی لگتے تھے اسید بن حضیر، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے یہ کیا شروع کر دی ہے، ساری قوم کے نظریات سے ہٹ گئے ہو اور الگ تھلگ کوئی ایک عجیب دین کا سلسلہ شروع کر دی ہے۔ یثرب مدینہ منورہ یثرب تھا اس وقت۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑی سختی بھی کرتے ان کے اوپر، اسد بن زرارہ پر، کہ آپ بند کرو یہ تعلیم، بند کرو یہ سبق، بند کرو یہ ساری آواز۔ چنانچہ انہوں نے آ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو صحابی ایماندار نہیں تھے، تو ان کو لایا گیا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا ہماری دعوت اسلام کی دعوت ہے، ہماری تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، آپ ہماری بات کو سنیے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو تھوڑا سا اللہ کا قرآن سنا دیا۔ اب تھوڑا سا سنایا تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہو گئے کہ قرآن ہے، عظیم الشان ہے، لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ تو کہنے لگے کیسے کروں؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے آپ پہلے غسل کریں، پاک صاف لباس پہنے، آپ کو کلمہ پڑھاتے اور حضور علیہ السلام کا غلام بنا دیتے۔ اب اللہ کے پاک نبی کا کلمہ ان کو اس ترتیب سے پڑھایا گیا۔ چنانچہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یثرب میں رہتے تھے۔
تھوڑے دن گزرے، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ بن عمیر نے کہا ان کو بھی جہاں لائیے، قرآن سناتے ہیں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہ کرنا۔ وہ بھی آئے تو اسلام کی حقانیت حضرت موسیٰ بن عمیر نے، جو مدینہ منورہ کے اندر بڑے مقری، بڑے قاری مشہور تھے، قاری صاحب آئے، حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، یہاں کے لوگوں کو قرآن سنا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں اور عمل بھی کروا رہے ہیں۔ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اب سعد بن معاذ کو بھی انہوں نے یہی قرآن سنایا، اب ان پہ بھی اثر ہوا، وہ بھی کہنے لگے اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ کو بھی غسل کرنا ہوگا، کپڑے پہننے ہوں گے، ہم کلمہ پڑھائیں گے، نماز کے اوپر لگا دیں گے، یہی ہمارا اللہ کا دین ہے، آپ مسلمان بن جائیں گے۔ کیا ملے گا؟ ایمان کے اوپر اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے، جنت کی بہاریں عطا فرمائیں گے۔ سعد بن معاذ کو بھی سمجھ آئی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ اب کرتے کراتے اب یثرب کے گھروں میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے، یہاں آباد تو اسی لیے ہوئے تھے، کوئی یمن سے آیا، کوئی دوسرے علاقوں سے آیا، آئے تو یہاں اس لیے تھے کہ ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ آخر میں ایک اللہ کے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے مکہ مکرمہ میں، لیکن ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ان کا قیام ہوگا۔ اب اسی نیت سے یہ آئے تھے کہ وہ مدینے میں آئیں گے، یثرب میں آئیں گے، یہ مدینہ بن جائے گا، ہم یہاں ان کی صحبت میں آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، لیکن ابھی تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس طرح ایک ماحول چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر آئے، اسد ابن زرارہ کے گھر میں قرآن پڑھایا، اسید ابن حضیر کو کلمہ نصیب ہو گیا، سعد ابن معاذ کو نصیب ہو گیا۔ 12 حضرات یہ پہلے بیعت کر کے آ چکے تھے، اب مدینہ منورہ میں یثرب میں انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی۔ سعد ابن معاذ اپنی برادری میں چلے گئے، انہیں جا کر انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا میں نے، اور ان پہ نازل ہوئے اللہ کا قرآن، اور یہ قاری صاحب قرآن کریم پڑھاتے ہیں، آپ بھی ان کی بات کو سنیے اور ایمان کو قبول کیجیے۔ چنانچہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی برادری وہ ایمان لا چکی، اب اس ساری نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک صاحب رہ گئے، ان میں سے شاید اسیرم ہے ان کا نام، وہ احد کے موقع پہ ایمان لائے تھے اور احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، کلمہ پڑھے، ایمان قبول کیا۔ انہی کے بارے میں صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے ان کو نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، کسی اور عمل کے کرنے کا موقع نہیں ملا، بس ایمان قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور جہاد میں آئے، شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے یہ رہتے تھے، باقی سارے قبیلہ یہ اسلام لا چکا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا سال سن 13 ہجری میں، اب 13 ہجری آ گیا، 13 ہجری نہیں، 13 نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا۔ ایک سال گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، 10واں، 11، 12، اب 13واں سال آیا۔ اب 13واں سال نبوت کا، مکہ میں حضور تشریف فرما ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جاتے، مینا میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ادھر قافلے آئے ہیں تو ان کو دعوت دے، ادھر آئے ہیں تو ان کو۔ اب موسیٰ بن عمیر اور حضرت اسد ابن زرارہ اور اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ اور چند ایک دوسرے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، ان حضرات کی محنت ہوئی کہ اب 13واں نبوت کا سال تھا۔ اب اس سال مینا میں 73 آدمیوں کو لائے، 73 آدمیوں کو اسی عقبہ کی گھاٹی میں لائے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے جو حضور کے چچا محترم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقبہ کی گھاٹی میں اس وقت کے رات کی چاندنی ہے، چاند کا ایک وہ نور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس وقت میں اب ان لوگوں کو یہاں جن کو حضور علیہ السلام سکھا رہے دین، اب دین کی بات آئی، یہ 73 72 یا 70 اتنے افراد تھے، 2-3 عورتیں، باقی مرد حضرات تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے بھی بیعت لی، بیعت عقبہ ثانیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بھی بیعت لی کہ بیعت کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ میدان بنا کی بات ہے، 13واں سال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب اس سال یہ 72-73 افراد آئے ہوئے، ان کو حضور پڑھا رہے ہیں۔ بس میں نے جو سبق ان کو پڑھایا تھا، جو 6 کو پڑھایا، 12 کو پڑھایا، آج 70 سے زیادہ آ گئے، سب کو یہی پڑھا رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا کہ نبیوں کی دعوت یہ ہے، شرک چھوڑ دو، اللہ کی خالص عبادت کرنے شروع کرو، اولاد کو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، کسی پہ بہتان الزام نہیں لگانا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کسی حکم کے اندر نہیں کرنی۔ لوگ رک جاتے ہیں، حکم توڑ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ افراد آئے، یثرب سے آئے ہوئے تھے۔ اب ان 70-72 افراد کو حضور نے کلمہ پڑھایا اور بیعت لی، اور یہ بڑے کامل بن کر گئے۔ اب یہ واپس گئے تو انہوں نے جا کر یثرب میں ایک اچھی محنت کی، اچھی دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کا ایک خوبصورت اور بہترین وہ ماحول بننا شروع ہو گیا۔ اب 13واں سال ہی تھا، یہاں ایک یعنی مشکل ترین وقت تھا، اور ادھر اللہ رب العزت نے انتظام حضور کے لیے بڑا آسان بنا دیا۔ ایک بھی کلمے والے بنے، دوسرے، اب کتنی بڑی تعداد مدینہ والوں میں ایمان اس طرح اللہ رب العزت نے پہنچایا کہ پہلے آئے 6 آئے، اگلے سال آئے 12 آئے، پھر اگلے سال آئے تو 72-73 آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پہنچایا۔ ادھر مصعب بن عمیر قرآن پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، عمل کروا رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں جمعہ بھی شروع کر دیا۔ جمعہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ وہ ہفتے والے دن کو عبادت کرتا ہے، کوئی اتوار والے دن کرتا ہے، ہمارے لیے تو جمعہ ہے۔ تو جمعے کا اللہ رب العزت نے بڑا اچھا ایک ہمیں موقع دیا ہے، جمعہ بھی شروع ہو گیا، تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ یثرب میں سارا قرآن کریم کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ادھر کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں ادھر کافروں نے میٹنگ بلا لی ہے، بڑے سخت ترین سنگین ترین حالات ہے۔ کافروں نے میٹنگ بلائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے، کیا کیا جائے۔ ادھر ان کی دار الندوہ میں میٹنگ جاری ہوئی، شیطان بھی ایک بڑے نجدی کی شکل میں آیا، اس نے بھی اجازت مانگی، ان کو بھی بیٹھنے کا، شیطان کو بھی انہوں نے موقع دیا، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ ایسا کرو، ان کو قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، انہوں نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ شیطان کہنے لگا قید کرو گے، ان کے ماننے والے چھڑوا لیں گے، ان کے تاخر کلمے والے محبت والے ہیں نا، وہ چھڑوا لیں گے، تمہارا منصوبہ ناکام رہے گا۔ پھر کہنے لگے او یخرجوک، ایسا کرو کہ ان کو قید نہ کرو، نکال دو یہاں سے، مکہ سے نکل جائیں، جنگلوں میں کہیں دور دراز علاقوں میں چھوڑو، یا کہاں چلے جائیں دوسرے علاقوں میں، تو ہمارا مقصد تو پورا ہے۔ شیطان کہنے لگا یہ بھی کرو گے تو وہ جہاں جائے گے تو وہ تو شیر کلام ہے، وہ تو بڑے پیاری زبان والے ہیں،
وہ تو بڑے پیارے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ جائیں گے، جو جائیں گے جہاں جائیں گے میدان ان کا بنے گا، لوگ کلمہ پڑھیں گے، تمہارا مقصد پھر پورا نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے میٹنگ کرتے کرتے کہا او یقتلوکا، ایسے کرو کہ سارے ایسے قبیلوں کے نوجوان اکٹھے ہو جائیں، سارے مل جائیں اور جا کر محمد ابن عبداللہ پہ حملہ کرے، سارے اپنی اپنی تلواریں چلائیں گے، کسی ایک پر تو بات آئے گی نہیں، اگر سب کا نام آئے گا سارے مل کر خون کی قیمت ادا کر دیں گے، خون بہائے اتنے اونٹ دینے پڑیں گے وہ دے دیں گے، لیکن تمہارا مقصد تو پورا ہوگا۔ شیطان نے کہا یہ کام ہے تمہارا ٹھیک، اس طرح اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا، اب رات کا ٹائم ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اسی 13 سال مکمل ہونے پر اس مہینے کے اندر، سفر کے مہینے میں اللہ نے حکم دیا میرے نبی آپ ہجرت کیجئے، یہاں سے آپ چلیے۔ یہ تو پہلے طے تھا، لکھا ہوا تھا، وہ آئیں گے مکہ مکرمہ میں آئیں گے، یہاں ایمان کی دعوت کا آغاز کریں گے، کلمے کی آواز لگائیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے دوسرا مقام مدینے کا مقرر کیا تھا، مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا گیا ہے، جتنا قرآن آ چکا ہے وہ پڑھایا، سارا تو نہیں ہوا تھا، مکمل تو نہیں آیا ہوا تھا۔ مصعب بن عمیر اتنے سپارے لوگوں کو پڑھا رہے اور ان کو سکھا رہے اور اس کے اوپر عمل کروا رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک اٹھنے والا قدم اتنا عالی شان بنایا کہ ہجرت کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بہت بڑی مدد اور کامیابی نصیب فرمائی ہے۔ تو بظاہر تو ایسا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو یہ وطن بڑا پیارا لگتا ہے، یہ تو بڑا پیارا شہر ہے، مکہ مکرمہ ہے، مکہ ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، آپ سے دعائیں کر رہا ہوں یا رب العالمین، اب میں قدم اٹھا رہا ہوں، جہاں جاؤں اس کو اپنا پسندیدہ علاقہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا بنایا تو اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ فرما دے مدد نہیں کرتے نہ کرو، اللہ اپنے نبی کی آپ مدد فرمائے گا، آپ مدد کرے گا۔ سارے کافر مل کر منصوبہ بندی کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے باہر آ گئے، گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں لے کر کھڑے، ساری رات گزرنے کو ہے۔ اللہ کے نبی پچھلی رات کا ٹائم ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع فرما دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ حضور کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری اور مٹی بھری ہوئی ہے، مٹی کی کنکریوں کی بھری ہوئی ہے، حضور قرآن پڑھتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، دشمن یہاں بھی کھڑے، یہاں بھی کھڑے، یہاں بھی کھڑے، نکلنا کہاں سے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کی زبان پہ جاری۔ اللہ فرماتے فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایسا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ایک ہی مٹھی حضور نے پھینکی، ہجرت کی طرف جا رہے ہیں، کافروں کے منصوبے کا اعلان کر دیا گیا، تمہارے منصوبے ناکام، تمہارے پروگرام خاک میں ملیں گے، اللہ آپ اپنے نبی کی مدد فرمائے گا، آپ ہی ان کو اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ گھر سے نکلنا چاہتے
آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو امانت سفر کر دی، اللہ کی طرف سے قدم قدم پہ حکم آ رہا ہے، اب چلتے ہوئے آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیے۔ حضور یہاں سے چلے، اللہ رب العزت نے جہاں جانے کا کہا، حضور چلتے ہوئے رات کے وقت حضرت ابو بکر کے دروازے پہ آئے، ان کو فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کرنے کا ٹائم آ گیا اور آپ کو ساتھ لے جانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ صدیق کا مقام، ابو بکر کا عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے امین بنائے گئے، جہاں ان کو اللہ کے رسول نے منتخب کیا وہ وہاں رہے، چادر لے کر سوئے رہے، صبح اٹھتے تو دشمن پوچھتے کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہاں سے چلایا، بڑی باحفاظت اللہ نے اس مقام پر پہنچایا، اور آگے بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہاں سے وہاں تک میں نے اپنے نبی کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے، میرے رسول نے وہاں جانا ہے، وہاں محبین پہلے اللہ نے تیار فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب دشمن ہے علی مرتضیٰ سے وہ پوچھنے لگے، صبح ہم تو یہ سمجھتے رہے چادر نبی کی ہے، سوئے ہوئے آپ تھے، ہم سمجھتے رہے اللہ کے رسول سوئے ہوئے، پر اٹھے تو علی آ گئے، علی مرتضیٰ ہمیں بتائیے نبی کہاں، محمد ابن عبداللہ کہاں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ علم نہیں اس وقت کہاں ہے، اللہ کا حکم آیا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر فوراً آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، سارا انتظام جو بھی تھا اللہ نے ان کا بھی ایک مقدر بنایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر کا ہی مقام ہے کہ اللہ نے ان کو عظیم صحابیت کا جو پکا اعزاز قرآن کریم میں رب نے عطا فرمایا، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صدیق سے صحابیت کا مقام نہیں چھینا جا سکتا۔ اللہ نے ایسا بڑا مقام دیا، تو اللہ کے پاک نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ چلنا شروع کر دیا اپنے۔ یہاں بھی حضور بار بار اسی بیت اللہ کو دیکھ رہے، بار بار آپ ادھر ہی محبت کی نگاہیں اٹھا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے حضور نے دعا بھی مانگی ہے، یا اللہ پیارا تو مجھے یہی لگتا ہے، وطن میرا یہی ہے، گھر تیرا یہی ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، اور تیرا حکم آیا اور یہاں کے حالات ایسے بنے، یہاں کے رہنے والے تنگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے صرف یہ بھی نہیں کہ بس تنگ کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کا انتخاب تھا۔ اللہ نے ادھر محبین کو پہلے تیار فرمایا کہ وہ آتے رہے، حضور سے سیکھتے رہے، ایک مدینہ شریف کی طرف ماحول بننا شروع ہوا۔ کتنے لوگ تھے جن کو اللہ نے حضور کا کلمہ نصیب فرما دیا حضور سے پہلے۔ اب اللہ کے محبوب نبی نے بعد میں وہاں جانا ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محبین پہلے وہاں تیار فرمائے جو وعدے کر کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بنیاد پہ صحابہ کو بھیجتے رہے۔ یہاں بڑا مشکل ہے، پہلے آپ نے حبشے میں تو بھیجا تھا، لیکن حبشے کا نظام بھی کچھ اور تھا، لیکن یہاں تو مدینہ شریف کی طرف جانے والا کا تو ماحول ہی بڑا خوبصورت اللہ نے بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وہ آئیں گے، صرف ایسے ہی تو نہیں آئیں گے کہ آ کر بیٹھ جائیں گے، نہیں نہیں، انہوں نے کہا آئیں گے، ہم ان کے لیے انتظامات کریں گے، وہ آئیں گے، ہم ان کے لیے ایک ماحول پیش کریں گے، وہ آئیں گے، ان کے لیے سب کچھ پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن انصار صحابہ کو بھی سلام پیش کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے آئے ہوئے حضور کے صحابہ کے لیے سارے انتظام کیے تھے، انتظام کے اوپر اللہ بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور ابو بکر صدیق کو لے کر چل پڑے ہیں۔ حارث کو پہلے کو جانتا تھا یا نہیں، آج تو کتنا اس کا تعارف ہوا
غار ثور، لوگوں کے دماغوں میں بات آتی ہے اتنی بلندی پہ پہلے سفر بھی کیا، اب یہاں بھی آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چل رہے غار تک بھی اسی انداز میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پچھلی سائڈ پہ آتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھے کیوں؟ کہا کہ مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر سے نہ کوئی حملہ کرے، ادھر سے نہ کوئی حملہ کرے، دشمن وہاں ناکام ہوا۔ اب راستے میں بھی بڑے اعلان کیے گئے، لیکن اللہ کے فیصلوں کو کون ٹالے؟ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، تو یہاں بھی دشمن نے پھر اعلان کیا ہوا ہے انعام دینے، انعام ملے گا، جاؤ محمد کو لانے والے کو انعام ملے گا، ابو بکر کے لانے والے کو انعام ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری جرأت کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے حضور کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ آئے، اور گھر سے مال کی سارا اٹھا کر لا رہے تھے کہ حضور کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے، اور غلاموں کو بھی لگایا، ایسے بکریاں لانا، ایسے لانا، ایسے دودھ پہنچانا، ایسے سواریاں لانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اعزاز نصیب ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھانا بھی ان کو نصیب ہوا، اٹھا کر بھی لے گئے۔ غار کے باہر پہنچ چکے، کہا کہ میں اندر سے صفائی کر کے آؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صفائی بھی کی اور سوراخ بھی بند کیے، ایک جگہ یہ بھی رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ فکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس غم کو، ان کی اس پریشانی کو بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین بیٹھے اور حضور سے کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے کی طرف دشمن اگر بیٹھ کر دیکھے گا ہم نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، غم حضور کا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو، حضرت صدیق اکبر غمگین ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس کے لیے حفاظت کرنا تو مشکل کام نہیں، وہاں بھی بچایا، اس نے تو پکا پکا قرآن میں کہہ دی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے رسول کو لوگوں کے مکر و فریب سے بچائے گا، اور اس نے ہر جگہ بچایا، حفاظت فرمائی۔ باقی تدبیریں تو دنیا کو بتائی گئی کہ یہاں انہوں نے یہ پیش کیا تو ایسے مخالفت آئی، ایسے دشمنی آئی، ایسے مقابلے والے آئے، ایسے کھڑے ہوئے، تلواروں والے آئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں مکڑی کا جالا بھی نظر آیا اور کبوتری کے انڈے بھی نظر آئے، سب کچھ دیکھ کر دشمن پیچھے ہٹ گیا کہ یہ تو کوئی پرانا غار لگتا ہے، اس میں کیسے کوئی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب وہاں اطمینان سے رہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی خدمت ان کے گھر سے جاری رہی۔ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو لقب اللہ کے محبوب نے ذات النطاقین دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر کہا تھا کہ یہ ایسی بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوگی۔ اسماء بنت صدیق ہے، ابو جہل نے، بدبخت نے ان کو تھپڑ مار کر بھی پوچھنا چاہا، پھر بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کھانا پہنچا رہی ہیں، اپنی چادر کو پھاڑ کر اس کو باندھا جا رہا ہے، توشہ دام کا منہ ہے، اور وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس غار میں قیام فرمایا۔ 3 راتوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی منزل کی طرف جانا تھا جو مدینہ شریف کی طرف ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہے، رسول ہے، رحمت عالم ہے، آپ کی ولادت سے بھی عظیم پیغام، رسالت سے بھی عظیم پیغام، ہجرت سے بھی عظیم پیغام یہ ملتا ہے۔ اب اسی کے اوپر اللہ رب العزت کے احکامات، مکہ مکرمہ میں کیا ہوتا تھا؟ عقیدے کی بات، ایمان کی بات چلتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ایسے احکام مدینہ منورہ میں جا کر
بہت زیادہ عطا فرمائے. پھر جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ بھی وہاں چلا. پھر اللہ نے اپنی مدد کا بھی بار بار نزول وہاں فرمایا. لیکن یہاں کے لیے بھی اللہ نے اعلان فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اللہ رب العزت نے سکون نازل فرمایا. حضور نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ایسا سکون نازل فرمایا، اطمینان ہو گیا کہ اب رب کی طرف سے مدد کا اعلان آ گیا ہے. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہمیں اپنی امان نصیب فرمائے گا. پھر اس نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. پھر اللہ رب العزت نے ان کے سارے منصوبوں کو مٹی میں ملا دیا اور اپنے حکم کو اللہ نے غلبہ نصیب فرما دیا. بلند تو بولا کیا ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منصوبہ بنا رہے تھے، رب کا فیصلہ ہو گیا. وہ پروگرام بنا رہے تھے، ادھر سے بچانے کا اعلان ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مٹھی پھینکی. یہ بھی آپ کا کمال، معجزات ہی معجزات، کمال ہی کمال. اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی محنت فرمائی. اور ہجرت سے بھی آپ کا یہی ایک وہ پیغام، ہجرت سے بھی کہ اللہ کا دین سمجھ میں آئے، اللہ کا دین نصیب ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ رب العزت کی مدد. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس راستے کو اللہ نے پسند فرمایا. اگلا راستہ وہ غار ثور سے مدینہ شریف کی طرف، وہ بھی ایک خوبصورت مناظر والا، یہاں برکات کا ظہور بھی ہوا. بے شمار اللہ رب العزت نے کمالات دکھائے. امت محمدیہ سمجھے عظیم نبی سے اللہ رب العزت نے کیسی نسبت عطا فرمائی. اللہ نے اپنے دین کے لیے کیسے کیسے غیب سے انتظامات فرمائے. بس مومن مسلمان کوشش کرے اللہ کا دین ہماری زندگی میں آئے. حضور علیہ السلام نے کتنی قربانی دی دین ہی کے لیے کہ دین بچے. ہجرت آتی ہے، جہاد آتا ہے، محنت آتی ہے، کوشش آتی ہے، جو بھی ہو کلمہ بچ جائے، ایمان بچ جائے، اعمال بچ جائے اور یہ ساری زندگی انسان کو خوبصورت نصیب ہو جائے. اسی کے اوپر کامیابی اور جنت کی بہاروں کو وعدہ ہے. اللہ اپنے پیارے دین والی زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا